बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बात आपसे शेयर करनी थी कि मेरे यूट्यूब डैशबोर्ड पे जाए ना तो नोटिफिकेशंस जो है वो बहुत कम होते हैं। हालांकि आप लोगों ने ज़्यादा सब्सक्राइब किए हुए है तो या तो आपने बेल आइकन नहीं दबाया कि आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंचते। बहरहाल नोटिफिकेशन के ज़रिए देखी जाने वाली वीडियो ना वो बहुत कम होती है। ये ज़रा आपने चेक कर लेना है कि आपने बेल आइकन दबाया हुआ है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। अब अपने वीलॉग से पहले आपको एक छोटी सी जो है ना वो बात बताता हूँ अपने मुल्क और दूसरे मुल्कों के बारे में। यहाँ आप देखते हैं ना कि आनियाँ जानियाँ लगी हुई हैं इस्लामाबाद में। किसके लिए? अभी शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन रहा है, अभी बिलावल बन रहा है, अभी फजल रहमान गुफ्तगू कर रहा है। यानी आपने कभी कि ये 25 करोड़ जो लोग हैं इनका कोई फ्यूचर, लोग इतना मुल्क छोड़ के बाहर जा रहे हैं, कभी इस पे गुफ्तगू, कभी कोई इजलास आप नहीं देखेंगे। जो लोग काम करते हैं ना, जो आपको ख़ास बात बतानी है वो ये कि फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ये दूसरी जंग अज़ीम में जो है ना वो अमेरिका के सदर थे, ठीक है जी, लेकिन ये माजूर थे, बड़ी मुश्किल से जो है ना ये काम करते थे। बहरहाल इनका दौरान सदारत जो है वो इंतकाल हो गया फ्रैंकलिन रूजवेल्ट का। तो अमेरिका का जो आइन है वो ये कि जो नायब सदर होता है ना वो 2-3 घंटे के अंदर अंदर जो है वो सदर बन जाता है। उस वक्त जो नायब सदर थे वो थे हेनरी ट्रूमैन। ये वो अमेरिकी सदर हैं जिन्होंने जापान पे 2 एटम बम गिराए थे, हिरोशिमा और नागासाकी। यानी 3 दिन के वक्फे के बाद जापान में इन्होंने 2 एटम बम गिराए और दूसरी जंग अज़ीम ख़त्म हो गई, जापान ने हथियार डाल दिए। ये हेनरी ट्रूमैन थे, ये नायब सदर थे। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के मरने के बाद ये सदर बने, शायद आपको पहले पता हो। मैं आपको हेनरी ट्रूमैन की बात जो है ना वो बताना चाहता हूँ। अब वो अमेरिका के सदर थे। अमेरिका का सदर होना मेरा ख्याल है ड्रीम है, ख्वाब है। पता है वो क्या कहते थे? कहते थे कि अमेरिकी सदर होना जहन्नुम में रहने के बराबर है, काम। और एक और बात वो कहते थे कि लोग जिसको व्हाइट हाउस कहते हैं ना, ये सफ़ेद कैद खाना है जिसमें मैं कैद हूँ। मैंने आपको पहले बताया था कि एक दिन में 600 फाइलों पे अमेरिकी सदर जो है वो दस्तखत करता है, 600 फाइलों पे बगैर पढ़े कर तो होगा। इसके बाद अगर एवरेज निकाली जाए ना, एवरेज अमेरिकी सदर के काम करने की, तो 18 घंटे एवरेज बनती है। अमेरिकी सदर के काम करने की 18 घंटे एवरेज बनती है। और हेनरी ट्रूमैन ने ठीक कहा था ना कि मैं जहन्नुम में रह रहा हूं। यानी वो तो मौजंग कर रहा था, नायब सदर का कोई काम ही नहीं होता अमेरिका में, कोई काम ही नहीं होता। वो बस हमें प्रोटोकॉल होता है थोड़ा बहुत और मुराद होती हैं, दैट्स इट। लेकिन अगर सदर मर जाए तो फिर नायब सदर 2-3 घंटों के अंदर जो है वो सदर बन जाता है। ये नायब सदर का काम होता है। तो हेनरी ट्रूमैन के वहम गुमान में भी नहीं था, वो तो मौजें कर रहे थे। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट इंतकाल कर गए और हेनरी ट्रूमैन सदर बन गए। जो मुल्क के लिए काम करते हैं, जो मुल्क की भलाई, मुल्क का डिफेंस, ये ऐसे हुक्मरान होते हैं। यहाँ पे इस्लामाबाद में देखो मौजें लगी हैं, ना कोई काम ना कार, आपस में मुलाकातें, एक क्लब बना हुआ है, उधर मुलाकात, उधर मुलाकात, उधर हराम के बकरे पाड़, उधर हराम के कबाब पाड़, यही लगे हुए हैं। अब कह रहे हैं जी बिलावल वज़ीर आज़म बन रहा है, शब्बू पालशिया जा रहा है, ये सारा कुछ चल रहा है। अब इंफॉर्मेशन या फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस हो रही है। ये 25 करोड़ क्या कर रहे हैं, उनके साथ पुलिस क्या कर रही है, उनके साथ अस्पताल क्या कर रहे हैं, उनके साथ पटवारी क्या कर रहे हैं, उनकी जिंदगी किस तरह गुजर रही है, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। मौजा ही मौजा, बस 25 करोड़ मैंने बताया ना, टैक्स देने के लिए, दूसरी दुनिया को दिखाने के लिए कि ये जी इतना बड़ा मुल्क है, और इमदादें मांगने के लिए, भीख मांगने के लिए। तो हेनरी ट्रूमैन का मैंने आपको बता दिया है कि मैं सफ़ेद कैद खाने में बंद हूँ। जो काम करते हैं 18 घंटे एवरेज और दूसरा 600 फाइलें पर डे। अब आते हैं अपने वीलॉग पे। तुम क्लॉथ में एहतजाज करो तो क्लॉथ तुम्हारा, ये किस आर्मी चीफ ने कहा था? इससे पहले वाले वीलॉग में उनकी तारीफ की है, लेकिन आपको पता है चलता रहता है। उसके बाद फौजी मसनूआत के बायकॉट का
ٹرینڈ چل رہا ہے تو دو فوجی مصنوعات بہت بڑی جن کا بائیک آؤٹ آپ نے کرنا ہے، یہ آپ کو بتاؤں گا، آسان ہے ان کا بائیک آؤٹ۔ اس کے بعد پاکستان کی 3 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، آج ان کا آپ کو بتاؤں گا، آپ کو پہلے نہیں پتہ ہوگا۔ اور عمران خان نے جیل میں گفتگو کی ہے، وہ گفتگو بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے، پھر کام بند ہے۔ یہ ایک جو ہے نا دکھی قصہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور تیرا کیا ہوگا کالیا، آپ نے شاید شعلے دیکھی ہو، جسٹس منصور علی شاہ نے یحییٰ افریدی کو خط لکھا کہ 2 درجن سے زیادہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں آئی ہوئی ہیں، ان کا کیا کرنا ہے، ان کو نپٹائیں، ان کو سنیں، فل کوٹ بنائیں۔ اور یحییٰ افریدی نے وہ مسترد کر دیا۔ اب اگر یحییٰ افریدی 26ویں ترمیم سنواتے ہیں فل کوٹ سے، فل کوٹ اس کو مسترد کر دیتی ہے، یعنی انوکھا چکر دیکھیں نا، کہیں پہ یہ دیکھا ہے، کہیں پہ ایسی دھرتی آپ کو نظر آئے گی۔ اگر فل کوٹ اس کو مسترد کر دے تو یحییٰ افریدی تو چیف جسٹس ہی نہیں رہیں گے۔ یعنی میں اپنی گناہ کا یا اپنی غلطی کا خود جج ہوں، یعنی میں خود ہی فیصلہ کروں گا۔ یحییٰ افریدی تو 10 منٹ آگے ہیں قاضی فائد عیسی سے، اگر آگے نہ ہوتے تو وہ حق مارتے۔ منصور علی شاہ اور منیب اختر کا 3رے نمبر پہ تھے، چیف بن گئے ڈٹھائی سے۔ بہرحال منصور علی شاہ کا جو خط ہے وہ مسترد ہو گیا ہے۔ اور پتہ کیا کہا ہے یحییٰ افریدی نے؟ یحییٰ افریدی نے کہا ہے کہ 26ویں ترمیم آپ بھیج دیں آئینی بینچ کے پاس۔ کون سا آئینی بینچ؟ وہ آئینی بینچ بھی 26ویں ترمیم سے نکلا ہے۔ پتہ نہیں آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ وہ امین الدین خان والا آئینی بینچ بھی 26ویں ترمیم سے نکلا ہے نا، پہلے تو آئینی بینچ نہیں تھا 26ویں ترمیم سے پہلے۔ 2 عدالتیں بنائی انہوں نے 26ویں ترمیم، ایک عام سپریم کورٹ، حلالہ کیس، چوری کیس اور سائیکل چوری کیس، طلاق کیس، یہ سپریم کورٹ سنے گی، اور جو سارے اہم کیس ہوں گے وہ آئینی بینچ سنے گا۔ یحییٰ افریدی نے کہا ہے کہ اس درخواست کو آئینی بینچ کے پاس بھیج دیں۔ اب وہ آئینی بینچ جو کھڑپینچ بینچ بنا ہے وہ اپنے خلاف درخواست سنے گا کہ جی نہیں ہم نجائز ہیں، وہ ترمیم کو جو ہے نا وہ کالعدم قرار دے گا۔ بہرحال تو وہی آتا ہے نا کہ تیرا کیا ہوگا کالیا۔ یحییٰ افریدی اگر اس کے خلاف بات سنتے ہیں، اور اللہ بھلا کرے وکلا کا جن کو ڈی ایچ اے میں کوئی سنا ہے پلاٹ شلاٹ، کوئی شیر میر، کوئی یعنی روکڑا، کوئی جو ہے نا یہ سارا جو ہے نا حلوہ مانڈا، دمڑی، یہ سارا مل چکا ہے وکلا کو، اپنی اپنی جگہ پہ پہنچ چکا ہے۔ تو یہ جواب دیا یحییٰ افریدی نے کہ جی اس کو آئینی بینچ کے سامنے لگا دیں، آئینی بینچ جو 26ویں ترمیم سے نکلا۔ بہرحال یہ یہاں پہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد لکی کا ایک لڑکا جو ہے نا کرال میں کام کرتا ہے، اینٹوں کا، سیمنٹ کا، یہ آج ایک واقعہ جو ہے وہ بیان کیا ہے اسد اللہ خان نے۔ تو انہوں نے، اسد اللہ خان کہتے ہیں کہ میرا کام تھا ان سے کوئی اینٹ، بجری، سیمنٹ، جس طرح ٹھیے ہوتے ہیں، تو اس کو فون کیا تو اس نے کہا جی ٹھیا بند ہے۔ تو اسد اللہ خان کہتے ہیں کہ وجہ پوچھی کیوں ٹھیا بند ہے؟ تو انہوں نے کہا جی میرے ساتھ 2 لڑکے کام کرتے تھے، ان 2 لڑکوں کو گرفتار کر کے لے گئے ہیں پٹھان بیس پہ، میں بھاگ کر لکی آ گیا ہوں۔ اب وہ جو 2 لڑکے ہیں، وہ جو لڑکا لکی میں ہے نا، وہ اسد اللہ خان کو کہہ رہا ہے کہ قسمیں اٹھائیں اس لڑکے نے، اسد اللہ خان نے کہا کہ ان 2 لڑکوں کے پاس موبائل ہیں ہی نہیں، وہ میرے مزدور تھے، ان کا یعنی جو فون شون آتا تو میرے فون پہ وہ بات کرتے، ان کے پاس فون ہیں ہی نہیں۔ اسلام آباد پولیس کہتی ہے فون دو، ڈیٹا لینا ہے۔ ٹھیا بند، وہ لڑکا لکی پہنچ گیا، ادھر پیچھے ٹھیا بند پڑا ہے، وہ 2 لڑکے جو ہے نا وہ پولیس کے پاس ہیں، ان کو پولیس اٹھا کے لے گئی ہے، اور ان کو کہتی ہے فون دو، ان کے پاس فون ہے ہی نہیں۔ ان کا مالک بتا رہا ہے، ٹھیے کا مالک، کہ وہ جو 2 مزدور ہیں نا میرے پاس لڑکے، وہ بھی میرے گاؤں کے ہیں، ان کے پاس فون ہے ہی نہیں، اور وہ کہتے ہیں فون کڈو، فون کڈو۔ ایک اور واقعہ رپورٹ ہوا ہے، ایک فیملی کو روکا گیا ہے ادھر اسلام آباد میں، ان سے موبائل لیا گیا ہے، موبائل کا جو ہے نا وہ ان سے کوڈ پوچھا گیا ہے، انہوں نے کوڈ کھولا ہے تو موبائل میں عمران خان کی تصویر تھی۔ چلو عمران خان کی تصویر، یہ ہو رہا ہے۔ فاشزم والی ویڈیو بہت کم لوگوں نے دیکھی ہے، عمران خان کی تصویر تھی موبائل میں، یہ بھی واقعہ رپورٹ ہو چکا ہے۔ بہرحال چل رہا ہے، اس دن کے لیے قائد اعظم نے بنایا تھا، ہمیں بتایا نہیں تھا،
ان کو کان میں بتایا گیا تھا کہ میں نے اس دن کے لیے بنا رہا ہوں، تو یہ جو ہے وہ کاروبار بند پڑا ہے جی وہ لکی والے لڑکے کا۔ یہ واقعہ اسد اللہ خان نے رپورٹ کیا ہے۔ پاکستان کی 3 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، آپ کو اگر نہ پتہ ہو تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلی بڑی سیاسی جماعت ہے پاکستانی فوج، جو کیل کانٹے سے لیس ہے اور جس کے پاس ہتھیار ہیں، اور پاکستان کی کسی بھی سیاسی جماعت کے پاس یہ نہیں ہے۔ یہ پہلے نمبر پہ پاکستانی فوج سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے۔ اس کے بعد ہے پاکستان تحریک انصاف، یہ دوسری بڑی سیاسی جماعت ہے۔ اس کو ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے، لیکن بہت بڑی جو اکثریت یا لوگوں کی نمائندگی اس کو حاصل ہے، اس کو ووٹ حاصل ہیں، ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا پیپلز پارٹی، یعنی پیپلز پارٹی اس وقت تیسرے نمبر پہ ہے، کیونکہ سندھ پہ ان کا کنٹرول ہے، اور ویسے بھی کوئی 2-4 سیٹیں ہیں ٹھگی ٹھگی کر کے۔ سب سے جو ماڑی حالت ہے وہ نون لیگ کی اور فضل الرحمان، یہ بعد میں آتے ہیں۔ یہ 3 آپ کو سیاسی پارٹیاں بتانی تھیں، پاکستان کی بڑی سیاسی پارٹیاں۔ شاید میں نے کہا آپ کو نہ پتہ ہو تو آپ کو بتا دوں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں جو گفتگو ہوئی ہے، بہت امپورٹنٹ۔ اس میں جو ہے نا اڈیالہ جیل میں عمران خان نے جو گفتگو کی ہے، جب بھی ہماری جماعت احتجاج کرنے کا اعلان کرتی ہے، میرے اوپر جیل کے اندر مزید پرچے درج کر دیے جاتے ہیں۔ صرف اسلام آباد میں عمران خان پر 76 جو ہے نا وہ مقدمات ہیں، یعنی 62 پہلے تھے، 62، اور یہ جو ڈی چوک میں احتجاج ہوئے نا تو 14 اب بنے ہیں ڈی چوک کے احتجاج کے بعد، گولیاں چلانے کے بعد۔ اور یہ بھی آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ جو رینجرز کا قتل ہے وہ بھی عمران خان پہ FIR درج ہوئی ہے۔ وہ بھٹو کی طرح کہ اگر کل کو پھانسی دینی پڑے تو یہ رینجرز والی FIR انہوں نے کاٹ کے سیل کر دی ہے، وہ بھی عمران خان پہ۔ اب اسلام آباد میں عمران خان پہ 76 مقدمے ہیں۔ اسلام آباد میں پختونوں کو نسلی بنیاد پہ نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ابھی واقعہ سنایا آپ کو لکی والے لڑکے کا۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں، ISI کو ان کے اصل کام سے ہٹا کر تحریک انصاف کے پیچھے لگا دیا گیا ہے۔ بیگو ڈالے، کالے ڈالے۔ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے، کیونکہ یہ ایک مکار لومڑی پنجاب میں بیٹھی ہے، کہ انہوں نے بہت زیادہ کالے ڈالے خریدے ہیں، یعنی ڈاٹ کنیکٹنگ کریں، اور یہ کالے ڈالے بھیجتے ہیں، اور جو ہے نا ہوتی پنجاب انتظامیہ ہے، اور بات آٹومیٹکلی آرمی پہ چلی جاتی ہے، کیونکہ پہلے دن سے ان کا یہی کام ہے۔ تو یہ بھی ایک تھیوری مارکیٹ میں ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ اسی مقصد کے لیے کالے وگو ڈالے خریدے ہیں پنجاب حکومت نے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ ISI کو ان کے اصل کام سے ہٹا کر تحریک انصاف کے پیچھے لگا دیا گیا ہے۔ دہشت گردی بھی آپ دیکھ لیں، جنگل کا بادشاہ خود کو آئین و قانون سے اوپر رکھ لیا، جنگل کے بادشاہ نے خود کو آئین اور قانون سے اوپر رکھ لیا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ سمیت ہر ادارے کو زیر کر کے خود کی بادشاہت کا تسلسل قائم رکھنے کے لیے 10 سال کے لیے ملک میں آمریت نافذ کر دی گئی ہے۔ عدلیہ کا میں نے ابھی رونا آپ کے سامنے رویا، یہ عمران خان کہتے ہیں۔ مشکل وقت آنے پہ سب سے پہلے محسن نقوی ملک سے بھاگے گا، اور آپ کو پتہ ہے مرشد جو بات کرتے ہیں وہ پوری ہوتی ہے۔ مجھے سب سے زیادہ افسوس عوام کا ہے جن کے پیارے 26 نومبر سے لاپتہ ہیں، یہ ان کے ساتھ ظلم عظیم ہے۔ یہ عمران خان نے جیل میں جو ہے اس کا خلاصہ تھا، یہ انہوں نے جو ہے نا وہ گفتگو کی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو ٹرینڈ چل رہا ہے کہ جی فوجی مصنوعات کا بیک آؤٹ کریں، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، اب ایک بار پھر بتا دوں کہ جتنا ان کا حجم ہے نا، یعنی ان کا فوجی مصنوعات کا، یہ مکمل طور پہ بیک آؤٹ جو ہے نا وہ ناممکن ہے۔ اس کی میں نے آپ کو وجہ بتائی، وجہ یہ کہ کاروبار نا مقابلے پہ چلتا ہے۔ میری دکان ہے، آپ کی دکان ہے، یعنی کسی بھی چیز کی، میں اچھی چیزیں لاؤں گا، میں تھوڑی سستی دوں گا، آپ اچھی چیز لائیں گے یا سستی دیں گے، مقابلہ ہوتا ہے مارکیٹ میں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ لائنوں میں کرانے کی دکانیں ہوتی ہیں، لائنوں میں گارمنٹس کی دکانیں ہوتی ہیں۔ جو لوگ شہروں میں رہتے ہیں، جو ملک سے باہر رہتے ہیں، ان کو پتہ ہے، تو کوئی مشہور ہو جاتی ہے جی کہ یہ دکان بڑی اچھی ہے، ان کی چیز اچھی ہوتی ہے، ان کی کوالٹی اچھی ہوتی ہے، ان کا فکس ریٹ ہے، ان کا جو ہے نا فلیکسیبل ریٹ ہے، یہ سارا کچھ۔ یہاں پہ مقابلے کی فضا نہیں ہے۔ میں صرف آپ کو ایک مثال دوں گا، 9 شہروں میں DHAs ہیں، 9 شہروں میں۔ آپ ان DHAs کی لوکیشن چیک کریں،
आपको समझ आ जाएगी। प्रॉपर्टी का पहला असूल क्या होता है? मैं तो वैसे भी किराए के मकान में रहता हूँ, आपको माशाल्लाह पता होगा। प्रॉपर्टी का पहला असूल होता है लोकेशन। आप सुनते हैं ना कॉर्नर प्लॉट है, आप सुनते हैं ना कि 2 तरफ से रोड लगता है या 3 तरफ से रोड लगता है या 7 प्लॉट है। आप 9 DHAs की लोकेशन निकालें जो पाकिस्तान में है, आप दंग रह जाएंगे। एक तरफ से उनको लगेगा GT रोड, एक तरफ से उनको लगेगा एक्सप्रेस वे, एक तरफ से उनको लगेगा एयरपोर्ट रोड। वो सरकारी है ऑलरेडी, वो सरकारी है। फिर उसके अंदर सरकार सरमायाकारी करती है। बड़े बड़े जो है ना वो रोड्स जाते हैं, बड़े बड़े रोड्स जाते हैं। सरकारी, हर चीज सरकारी। इसके मुकाबले में आप बैरियर टाउन देखें ना, बैरियर टाउन पे जितना भी इतराज करें, दूर दराज उनको जगह दी जाती है, ये वो लेते हैं। वहां पर वो एक एक ईंट का खर्चा खुद करते हैं, एक एक ईंट का। ये जो मसनूआत है ना, इनका 100% ट्रेंड चल रहा है। असल में ये मसनूआत ना, ये इसको इखलाकी तौर पे लिया जाए, इखलाकी तौर पे इस तरह लिया जाए। वो अमेरिका में जो है ना ट्रेंड चला था कि ब्लैक लाइव्स मैटर, कालों की जिंदगियां अहम हैं। यहाँ पे अब ये इखलाक यानी एक सिंबल होता है, एक अलामत होती है कि आपने हमें डी चौक में मार दिया, हुकूमत कह रही है एस्टेब्लिशमेंट, एस्टेब्लिशमेंट कह रही है हुकूमत, तो यानी आपने हमें डी चौक पे मार दिया। तो हमारे पास बहुत सादा सा, बगैर तशद्दुद के, बिल्कुल आइनी, बिल्कुल कानूनी, मेरी मर्जी है मैं दलिया जो भी खरीदूं, मेरी मर्जी है मैं बिस्किट जो भी खरीदूं, मेरी मर्जी है मैं खाद जो भी खरीदूं। यानी इसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी लाइव्स मैटर। इसका असल मकसद ये है कि जो पाकिस्तानियों की जो जिंदगियां हैं ना वो मैटर करती हैं। हम कुत्ते बिल्लियां नहीं हैं, हम कीड़े मकोड़े नहीं हैं। हमें मसल दिया जाए, हमारे वालिदैन हैं, हमारे बीवी बच्चे हैं, हमारे बहन भाई हैं, हम पे कोई रोने वाला है कि असल में इसको ज़रा देखा जाए ना, इसका मतलब ये बनता है कि हम यानी हम बेबस हैं, हम लाचार हैं। ये जो अभी शुरू हो गया है ना कि जी शोधा के साथ ज्यादती है, मुझे तो DHA में शोधा नज़र नहीं आते। अगर आप लोग देख लें तो यानी शोधा अगर हों भी सही, वो भी शोधा है, मेजर या कर्नल या ये वो, बाकी शोधा मेरे गांव के भी हैं, मुझे तो वो DHA में नज़र नहीं आते कि शोधा DHA में या शोधा की कोई एम्पायर है। हाँ, ये अलहदा बात है, उनकी पेंशन अच्छी होती है, होनी भी चाहिए, उनका कम्यूट अच्छा होता है, होना भी चाहिए। बहरहाल ये जो है ना, ये एक इखलाकी जो है ना वो मार है, ये एक अलामत है कि जी पाकिस्तानी लाइव्स जो है ना वो मैटर, अहमियत है, पाकिस्तानियों की जान की अहमियत है। इसको इस उसमें देखा जाए कि हम यही कर सकते हैं। हम लड़ नहीं सकते, हमारे पास अमेरिकन असला नहीं है, हमारे पास जो है ना वो राइफलें नहीं है, हमारे पास और गन जो है ना गन्स, बंदूकें, टैंक वगैरह नहीं है, तो हम यही कर सकते हैं। ये अगर कोई समझने वाला होता ना, ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी। तो साबिर शाकिर साहब वाक़या सुना रहे थे कि मैं ट्रेन में जा रहा था, आप अंदाज़ा करें तो जो है ना वो ट्रेन बड़ी रफ्तार से जा रही थी, तो ट्रेन अपनी आखिरी मंजिल से पहले जो है ना यकदम जो है वो ट्रेन रुक गई। ट्रेन रुक गई तो वो लोग बाहर आ गए कि पता नहीं क्या हुआ है। तो एक प्ले कार्ड उठाकर ना बंदा बैठा था, यानी उस पर कोई एहतजाजी नारा लिखा हुआ था। तो कहते हैं कि 10 मिनट गुजरे, वहां पे जो है ना वो बड़े बड़ों की दौड़ें लग गई। वो आए और उन्होंने जिस प्यार और जिस तरीके से पूरी ट्रेन रोक दी, उसने जिस प्यार और तरीके से उस बंदे को समझाया और फिर बात उसकी मानी, उसको लाइन से हटाया और गाड़ी को जाने दिया। वो कहते हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता कि वो क्या रवैया था अथॉरिटीज का। उस पर ट्रेन रोक दी, लाइनों पे बैठा था, वो मर सकता था, लेकिन आकर उन्होंने जिस तरह हुकाम ने उसको डील किया, किथ्यों डांगा ले, किथ्यों वे वाटर कैनन, हक हु आई लव यू, हक हु आई लव यू, किथ्यों डांगा ले, टीयर गैस आले जे आके डांगा नाल पहुंचों और बड़ी दलेरी और मार्च पास्ट करें कि जी वो हो रहा है जी, वो क्या कहते हैं, फ्लैग मार्च कहते हैं कि पत्नी क्या कहते हैं, वो आ गई हैं सिक्योरिटी, इन्हों को डंडे बंदूक आ गई हैं, दुनिया को कौन है इन्हों को डंडे बंदूक। बहरहाल जी वहाँ पे हुकाम ने बड़े उसको प्यार से और बड़े मज़े से लाइन से हटाया और रेल चली। अब मैं ये मसनूआत की बात करूँ, वीडियो लंबी हो जाती है, आप नाराज़ भी होते हैं। फौज की 2 मसनूआत का आप आसानी से बायकॉट कर सकते हैं।
جو فوج کی مصنوعات ہیں. ایک ہے پی ایم ایل این مسلم لیگ نون, یہ سب سے بڑی پروڈکٹ ہے فوج کی, اور دوسری پروڈکٹ ہے پیپلز پارٹی. آج آپ کو حیران کن بات بتاؤں گا, کافی سارے محترم ویورز کو پتہ نہیں ہوگا, کافی ساروں کو. ایوب خان جب فاطمہ جناح کے خلاف الیکشن لڑ رہے تھے نا, تو کورنگ امیدوار پتہ کون تھا؟ کورنگ امیدوار پتہ بھی ہوگا, خیر آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں. ایوب خان کا فاطمہ جناح کے خلاف کورنگ امیدوار ذوالفقار علی بھٹو تھا. سنو, فخر ایشیا. اور پہلی دفعہ زندگی میں ایوب خان کو باقی نواز شریف بھی پالشیا تھا, یہ بھی پالشیا, ڈیڈی کسی نے نہیں کہا, وہ ڈائریکٹ ڈیڈی آکھا ہے. بھٹو نے ڈائریکٹ ڈیڈی کہا کہ تو پیو ہے میرا, گالی مک گئی. اقتدار, تو تو میرا ابا ہے. ایوب خان کو, وہ ہزارہ کا تھا, وہ سندھی تھا, تو میرا ابا ہے, ڈیڈی. یہ بھٹو نے کہا تھا. یہ سب سے بڑی پروڈکٹ ہے. یہ ہم کہتے ہیں جی جمہوریت, اور ہم نے یہ کیا, ہم نے کوڑے کھائے, ہم نے کوڑے کھائے انہوں نے, جس چکر میں کھائے تو کوڑے کھائے انہوں نے. یہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ نا وہ وزیر خارجہ بن گیا. سب سے پہلے سکندر مرزا کی کابینہ میں وزیر بنا تھا, اس بات کا پتہ ہے آپ کو؟ کانگریس کا سب سے پہلے سکندر مرزا کی کابینہ میں وزیر بنا. آپ حیات اقتدار ان کے لیے. پھر ایوب خان, اور پھر ابھی تک آپ دیکھ لیں وہی جینز ہیں. پھر نون لیگ, ضیاء, غلام جیلانی, ان کو جانتے ہی کوئی نہیں تھا. میں نے آپ کو بتایا کہ اتفاق فاؤنڈری نیشنلائز ہوئی تھی, سب سے پہلے ضیاء نے واپس کی, 40 کروڑ کا قرضہ معاف کیا اس دور میں, اور 50 کروڑ نقد دیا کہ جی پیپلز پارٹی کو ختم کرنا ہے. کراچی میں ایم کیو ایم کو کھڑا کیا. ضیاء صاحب دے رہے ہوں گے, یا دے لیا ہوگا, یا لمبا چوڑا ہوگا تو بھی دے رہے ہوں گے. کراچی میں ایم کیو ایم کو کھڑا کیا, پنجاب میں نون لیگ کو کھڑا کیا پیپلز پارٹی کے لیے. یہ سب سے بڑی پروڈکٹ ہیں. آرمی کی, ملٹری کی سب سے بڑی پروڈکٹ وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہیں. اگر آپ نے ان کا بائیک آؤٹ کرنا ہے تو, یعنی ضیاء روحانی ابا تھا, لیکن آپ کو پتہ ہے سمپولی ہیں, کام نکل گیا, ضیاء صاحب چلے گئے تو اب ختم. ایکسائز منسٹر پہلی دفعہ غلام جیلانی خان نے, غلام جیلانی خان ڈی جی آئی ایس آئے تھے, یہ بھی ذہن میں رکھیں. جو ہے نا غلام جیلانی خان نے جو ہے نا وہ پہلے بنایا ایکسائز کا منسٹر, پھر وزیر خزانہ, پھر وزیر اعلیٰ, پھر جنیجو, پھر وزیر اعظم, پھر اسلامی جمہوریت کرتے کرتے وہ نیلسن گوالا منڈیلا بناتا ہے. یہ دو سب سے بڑی پروڈکٹ ہیں فوج کی. ان کا بائیک آؤٹ میرا خیال ہے کر سکتے ہیں, ان کا بائیک آؤٹ کریں. دوسرا میں نے بائیک آؤٹ بتا دیا کہ وہ اخلاقی ہوتا ہے. اگر کوئی سمجھنے والا ہو نا تو وہ اخلاقی ہوتا ہے. ایک پلے کارڈ بھی کافی ہوتا ہے کہ ہم آپ سے ناراض ہیں, آپ نے ہمیں گولیاں ماری ہیں. آپ نے ہمیں کیوں گولیاں ماری ہیں؟ آپ نے ہمیں کیوں گولیاں ماری ہیں؟ یہ جو ہے نا وہ سوال ہے, اور ہم ناراض ہیں کہ جی آپ نے ہمیں گولیاں نہیں مارنی چاہیے تھی. بہرحال جی, فیلڈ مارشل ایوب خان, مارشل لا کس طرح لگائیں؟ تو کوئی کہتا ہے ٹکا خان, اور کوئی اور بھی سنگی شنگی تھے, انہوں نے کہا جی بلوچستان جڑا ہے نا جی کم تو پاؤ بلوچستان. خان آف کلات کو بلایا گیا, کیڑے ظالمن یار, کتنے ظالمن. خان آف کلات کو کہا کہ پشاور میں بلوچستان میں کام چوک تمہیں کلات دے دیں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے وہاں جا کے ایک جو ہے نا وہ تھے محراب خان, پرانے بلوچ سردار تھے, اس کی قبر پہ جھنڈا لگا دیا, قبر پہ, ٹھیک ہے جی, اور آزادی کا اعلان کر دیا. یعنی پیچھے سے سارا فٹ تھا, معاملہ فکس تھا کہ یہ کرنا ہے. وہ خان آف کلات نے یہ کیا, انہوں نے کہا اچھا بلوچستان آزادی کا اعلان کر رہا ہے, مارشل لا. مارشل لا لگ گیا. وہ سردار حیران پریشان کے ساتھ نل کے ہویا ہے. بہرحال جی وہ بھاگ کے پہاڑوں پہ چڑھ گئے. یہ اس دور کی بات ہے, بھاگ کے پہاڑوں پہ چڑھ گئے. ٹکا خان بریگیڈیئر, اس کو بھیجا گیا بلوچستان میں, اس کو بچر آف بنگال, بنگال کا کسائی, بعد میں اس نے اپنے آپ کو ثابت کیا. ٹکا خان وہاں پہنچ گیا. اس نے پہلے مارشل لا لگ گیا, پہلے کیا کہا احتجاج کرو, احتجاج کیا, کلات تمہیں دے دیں گے. مارشل لا لگ گیا, کام پورا ہو گیا. ان کو قرآن پہ حلف دیا کہ واپس آ جاؤ, بس سب اچھا ہے. اس ٹکا خان نے, وہ جب نیچے آئے سردار
قرآن پہ حلف، گرفتار اور ان میں سے کئیوں کو پھانسیاں دی گئیں۔ بلوچستان دیکھ لیں، ایوب خان کدھر گئے، وہ ٹکا کدھر گیا، پڑا ہوا گلے۔ پھر بعد میں رئیسی آپ کو ہوتا ہے بگٹی۔ یہ بہرحال آغاز تھا کہ تم جو ہے نا وہ احتجاج شروع کرو، تم اقلاع دے دیں گے، ہم نے مارشل لا لگانا ہے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔